نظر میں ہے جلتے مکانوں کا منظر، چمکتا ہے جگنو تو دل کانپتا ہے۔ ہوا کو بہت سرکشی کا نشہ ہے، مگر یہ نہ بھولے دیا بھی دیا ہے۔ کہاں تو کہاں میں کہاں کفر توبہ، تجھے پارساؤں نے بہکا دیا ہے۔ یہ مصرع نہیں ہے وظیفہ میرا ہے، محبت خدا ہے، خدا ہی محبت ہے۔ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہمارا سارے جہاں سے اچھا۔ 75ویں یوم آزادی کی تیاری کے سلسلے میں آج وادی کشمیر کے ایک اہم دینی درسگاہ دارالعارفہ ختیجۃ الکبریٰ گڈول میں ایک پروگرام کا انعقاد کیا گیا، جس کی نگرانی مدرسے کے صدر قاری محمد اشرف نے کی۔ بی ڈی سی برنگ پروینہ اختر، ایس ڈی پی او کوکرناگ منظور ایاز، ایس ایچ او کوکرناگ نثار احمد کے علاوہ دیگر حضرات نے بھی اپنی شمولیت کو یقینی بنایا، جن میں کانسٹیچوئنسی کے پنچایت ممبران کے علاوہ چودھری انور پھامرا اور چودھری ہارون کے بیٹے یوتھ لیڈر چودھری بلال بھی تھے۔ پروگرام کی شروعات تلاوت کلام پاک سے کی گئی، جو مدرسے کے صدر قاری محمد اشرف نے پیش فرمائی۔ بعد میں مدرسے میں زیر تعلیم 400 سے زائد بچیوں کے سمیت پروگرام میں حاضر سبھی ممبران نے قومی ترانے کو مان اور سمان دے کر کھڑے ہو کر گایا۔ ایس ڈی پی او کوکرناگ محترم منصور ایاز نے حاضرین سے مخاطب ہو کر کہا کہ تعلیم کے زیور کو دل اور دماغ سے اس طرح پڑھنا چاہیے جس سے پوری انسانیت کا بھلا ہو۔ انہوں نے کہا کہ پڑھائی لکھائی انسان کے اندر ایسے کام کرنی چاہیے جیسے ایک ملک کے اندر کانسٹیٹیوشن کام کرتا ہے۔ انہوں نے انگریزوں سے مکمل آزادی لینے کے اس دن پر مدرسے کے صدر قاری محمد اشرف اور ان کی ٹیم کو مبارکباد پیش کی، جنہوں نے بچوں کے اندر دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ حب الوطنی کا جذبہ بنائے رکھا ہے۔ مدرسے کے صدر قاری محمد اشرف نے پروگرام میں حاضرین سے مخاطب ہو کر کہا کہ اپنے وطن سے محبت رکھنا ایمان کا ایک اہم جز ہے اور ہمیں اختلافات سے ہٹ کر ایک ہی راستے پر آ کر ملک کے اس جھنڈے کو سمان کرنا چاہیے، اسے عزت دینی چاہیے۔ انہوں نے فرمایا کہ یہ ایک مشق ہے تاکہ 75ویں یوم آزادی کو ہم عزت، احترام اور اچھے ڈھنگ سے منا سکیں۔ اور 2010 سے الحمدللہ اس ادارے پہ ہم محنت کرتے رہے 2016 تک، چونکہ اس میں غریب بچیاں زیادہ آتی ہے اور یتیم بچیاں زیادہ آتی ہے، تو ہم نے مناسب سمجھا اس ٹائم کہ اگر ہم ایک بچے کو قرآن اور حدیث پڑھاتے ہیں، حافظ بناتے ہیں، عالم بناتے ہیں، لیکن دنیاوی زندگی اس کو بسر کرنے کے لیے اس کو ذریعہ معاش، اس کی غربت کو ختم کرنا، غریبی سے اس کو باہر نکالنا، اس کے لیے سوائے ایجوکیشن کا اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو 2017 میں پھر ہم نے اس پہ ایجوکیشن شروع کیا۔ الحمدللہ ابھی ہم اسکول بھی ان کو ماڈرن ایجوکیشن سے ہم ان بچوں کو جوڑے ہوئے ہیں، اور جو بچیاں باہر سے بھی آتی ہیں، دور گاؤں سے آتی ہے، ان کو بھی ہم جوڑ رہے ہیں۔ بعض بچے اس میں بڑی بھی آتی ہے، ان کو ہم سلائی یا کمپیوٹر وغیرہ یہ چیزیں ہم ان کو سکھاتے ہیں۔ اسی نسبت سے ہم نے آج ادارے کے اندر ایک پروگرام رکھا تھا، اور وہ پروگرام یہی تھا کہ بھئی ہمارے ملک کا جو ایک ترنگا ہے، جس کو شاید لوگ غلط سمجھتے ہیں یا ہمیں سمجھانے میں ہم ان کو سمجھا نہیں پا رہے ہیں کہ یہ ملک کی پہچان ہے، ہم سب کی پہچان ہے، ہم سب کی شان ہے، سب کی آن ہے، سب کی بان ہے۔ اگر ہم ہندوستان کی تاریخ سے پہلے دیکھیں گے ہم لوگ کیا تھے، لیکن جب یہ جھنڈا آیا اس کے بعد ہر ایک اپنے مذہب پہ چلنے لگا، ہر ایک اپنے اپنے طریقے سے ملک میں کام کر رہا ہے۔ صحیح بات ہے، اس کو میں مانتا ہوں کہ ہمارے ہزاروں اختلاف ہو سکتے ہیں، سیاسی اختلاف ہمیں ملک کے اندر ہو سکتے ہیں، ہمیں مذہبی اختلاف ہو سکتے ہیں، کئی اختلاف ہمارے ہو سکتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان اختلاف کی وجہ سے ہمارا ملک کا اختلاف ہو، ملک کی سلامتی میں اختلاف ہو، ملک کی ترقی میں، بقا میں اختلاف ہو، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ جھنڈا ایک ایسی چیز ہے، جھنڈا ایک ہماری ایک ایسی پہچان ہے جس میں کسی بھی سیاسی، کسی بھی مذہبی جماعت کا اختلاف نہیں ہے۔ باقی ہمارے اختلاف ہو سکتے ہیں لیکن اس کا اختلاف نہیں ہے، اس لیے کہ اس جھنڈے کے لیے، اس آزادی ہند کے لیے ہم سب کی قربانیاں ہیں، ہم سب کا خون ہے، جتنا بھی ہوا ہے سب نے قربانیاں دی ہے، سب مل جل کر آئے ہیں،
تب جا کر یہ ہندوستان بنا ہے. میں جس کو ایک شعر سے آپ کو وہ سمجھانے کی کوشش کروں گا. نظر میں ہے جلتے مکانوں کا منظر، چمکتا ہے جگنو تو دل کانپتا ہے. ہوا کو بہت سرکشی کا نشہ ہے، مگر یہ نہ بھولے دیا بھی دیا ہے. کہاں تو کہاں میں کہاں کفر توبہ، تجھے پارساؤں نے بہکا دیا ہے. یہ مصرع نہیں ہے وظیفہ میرا ہے، محبت خدا ہے خدا ہی محبت ہے. بس میں اس کو یہ اتنا کافی ہے کہ ہم اس نسبت سے ہم نے یہ پروگرام رکھا تھا. بچوں کو ہم نے تھوڑا بہت سمجھایا کہ ہندوستان کی تاریخ کیا ہے، اس جھنڈے کی تاریخ کیا ہے، ہم سب کی تاریخ کیا ہے، ہندوستان کو آزاد ہوا کہ کس طریقے سے ہوا ہے، اس پہ کس کی قربانیاں ہیں، کس طرح قربانیاں ہیں. اسی پروگرام کو ہم طے کر رہے تھے، اسی کی ایک کڑی تھی کہ اس کی ہم مشق کر رہے تھے. انشاءاللہ 15 اگست کو ہم اس پروگرام کو بہترین انداز سے پیش کریں گے. وہ تعلیم جو دنیا کے چیلنجز ہے ان کا مقابلہ ڈٹ کے کر سکتے ہیں، وہ علم اور وہی کام کر رہے ہیں قاری صاحب. وہ کیا کر رہے ہیں کہ اس بچی کے ایک ہاتھ میں ہم قرآن دے دیں گے اور دوسرے ہاتھ میں اس کو ہم وہ دنیاوی تعلیم دیں گے، so that we will get this solution for both for the world and hereafter. یعنی دونوں چیزوں کا ہم اس سے گاڑی تیار کر دیں گے جس گاڑی کی پہیا دنیا میں بھی دوڑ سکتی ہے اور آخرت میں بھی دوڑ سکتی ہے. تو وہ کام قاری صاحب نے شروع کیا. المیہ ہمارے ساتھ یہ ہے کہ ہم نے تعلیموں کو بھی بانٹ لیا ہے، جو میرے خیال میں سب سے ساری سائڈ آف پکچر ہے. جب ہم ایجوکیشن کی اور علم کی بات کرتے ہیں ہم کہتے ہیں دینی اور دنیاوی. یہ بالکل غلط بات ہے اور میں اس سے بالکل اتفاق نہیں کریں گے کہ تعلیم دینی دنیاوی ہے ہی نہیں. تعلیم جینے کا، رہنے سہنے کا، مرنے کے بعد ہمارے ساتھ کیا ہونا ہے اسی کا نام تعلیم ہے. ہم اتنے خوش قسمت ہیں کہ ہمیں ویلفیئر اسٹیٹ ملی ہے. ہم ایک ایسے ملک میں رہنے والے ہیں، ہم ایک ایسے ملک کے باشندے ہیں جہاں لمیٹڈ ریسورس ہوتے ہوئے بھی جو بھی سرکار آئے گی وہ ہمارا ویلفیئر دیکھے گی. آپ اندازہ لگائیے کہ ہماری ایجوکیشن فری ہے. یہ کس ملک میں ہم یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کے لیے تعلیم جو ہے وہ فری کر دی گئی ہو. ہمارے لیے صحت کا نظام جو ہے وہ آلموسٹ فری کر دیا گیا ہے. ہمارے لیے بڑھاپے کی پینشن جو ہے وہ ہمیں مل رہی ہے. تو ہم اپنے آپ کو خوش قسمت تصور کریں گے کہ ہم ایسے ملک میں رہ رہے ہیں جہاں ہمارا ویلفیئر سوچا جا رہا ہے. اسٹیٹ کی پریارٹی اسٹیٹ کو بچانا نہیں ہے، سٹیزنز کو بچانا ہے. اور میں آپ سے یہ امید کروں گا کہ آپ پڑھائی میں بہت ہی من لگائیں گے اور اس ملک اور قوم کا نام روشن کریں گے. آپ ہمارے آنے والے مستقبل ہو. میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ یہاں سے ڈاکٹرز، انجینئرز، کمپیوٹر میں جو بھی ماڈرن تعلیم ہے اس میں آپ بہت ایکسل کریں اور اپنے ملک کا نام روشن کریں، یہاں نہیں بلکہ بین الاقوامی سطح پر. قاری صاحب اتنا بڑھیا مدرسہ چلانے کے لیے اور ایسی تعلیم دینے کے لیے جہاں پہ آپ کی بچیاں جو ہیں وہ اپنے ملک اور قوم کا نام روشن کرنے کے لیے بالکل کوشاں ہیں. میں آپ کو اپنے تہہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں.